وارن ایک امریکی کاروباری شہری ہیں۔ وہ فی الحال برکشائر ہیتھوے کے چیئرمین اور CEO ہیں۔ وہ دنیا کے کامیاب ترین سرمایہ کاروں میں سے ایک ہیں اور مارچ 2022 تک ان کی جو مالیت ہے وہ تقریباً $117 بلین سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کا چھٹا امیر ترین شخص ہے۔ ایک شخص نے وارن بفیٹ سے پوچھا کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو انہوں نے کتابوں کے ایک ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، روزانہ ایسے 500 صفحات پڑھا کرو، اسی طرح تمہارے علم میں اضافہ ہوگا اور وہ مجموعی طور پر تمہاری شخصیت کی تعمیر کرے گا۔ تم میں سے ہر شخص ایسا کر سکتا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ جب میں نے پہلی بار 2 سال قبل بفیٹ کا یہ مقولہ پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی میں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ دسمبر 2014 تھا۔ مجھے میری پسندیدہ جاب مل چکی تھی، جہاں ایک دن میں اپنے کام میں مشغول اپنے آفس میں بیٹھا سوچ رہا تھا، خدایا اگر میں 40 سال تک یہیں پڑا رہا تو پھر کیا فائدہ؟ میں اس حالت میں مرنا نہیں چاہتا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہے۔ پھر میں نے اپنی اب تک کی زندگی پر غور کیا۔ میرے ذہن میں آیا کہ پڑھنے کے دوران میں اعلیٰ نمبر سے پاس ہوتا رہا، اچھے اساتذہ کی رہنمائی حاصل رہی، سب میری تعلیمی و اخلاقی کارکردگی کے مداح تھے، اچھے کالج میں داخلہ بھی مل گیا، تعلیم سے فراغت کے بعد اپنی پسند کی جاب بھی مل گئی۔ میں تو فاتح تھا، میں نے زندگی کے ریس میں بازی مار لی تھی، میں اپنے خوابوں کی دنیا کی حقیقت کو حاصل کر چکا تھا، مگر اس کے باوجود مجھے لگا کہ کچھ تو بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے۔ روزانہ میں اپنی پسندیدہ جاب کی میز پر بیٹھ کر جب ارد گرد کے لوگوں کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے خالی لگتیں، بالکل خالی۔ میرے من میں کچھ سوالات تھے اور جواب مل نہیں رہا تھا۔ جنوری 2015 میں میں نے بفیٹ کا مقولہ پڑھا کہ روزانہ 500 صفحات پڑھا کرو، اس طرح تمہارے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد میں نے کتابوں کے مطالعے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ تب تک پڑھتا رہوں گا جب تک ان سوالات کے جواب نہیں مل جاتے۔ میں ایک دن میں 500 صفحات تو نہیں پڑھ سکا۔ کے دوران میں نے شروع سے آخر تک 400 سے زیادہ کتابیں ضرور پڑھ ڈالی ہیں۔ مطالعہ کرنے کا وہ فیصلہ میری زندگی کا نہایت اہم فیصلہ تھا۔ کتابوں نے مجھے سفر کرنے کا حوصلہ بخشا۔ کتابوں ہی کی وجہ سے میں نے اپنی جاب چھوڑ دی۔ کتابوں کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی میں کئی رول ماڈلز اور ہیروز ملے اور مجھے کائنات کی حقیقت کا علم حاصل ہوا، جہاں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ سال بھر میں 200 کتابیں پڑھنا ایک حیرت انگیز بات ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا کرنے کے لیے بس ایک معمولی حساب کتاب کے عمل سے گزرنا اور کچھ درست ذرائع اختیار کرنے ہوں گے۔ شروع کرنے سے پہلے ہی آپ ہتھیار مت ڈالنا۔ اعداد و شمار کے خم و پیچ پر یقین رکھنے والے انسان کو جب یہ مشورہ دیا جائے کہ تم روزانہ 500 صفحات پڑھا کرو تو اس کا فوری رد عمل یہ ہوگا کہ ایسا ناممکن ہے۔ پھر یہ بھی ہوگا کہ ایسا شخص بغیر سوچے سمجھے اپنے خیال کی تائید میں دلیلیں بھی دینے لگے، مثلاً کہے کہ میں بہت مصروف ہوں، مجھ سے اتنا زیادہ نہیں پڑھا جائے گا، یا یہ کتابیں پڑھنا میرا ذوق ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی سنجیدگی اور گہرائی سے سوچیں تو کیا جاتا ہے؟ مثلاً یہ سوچیں کہ اگر واقعتاً ہم سال میں 200 کتابیں پڑھنا چاہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ 2 سال پہلے میں نے بھی رک کر اس کا حساب لگانے کی کوشش کی تھی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ سال میں 200 کتابیں پڑھنا قطعی مشکل نہیں ہے۔ یہ بالکل بفیٹ کے قول کے مطابق ہے۔ اگر ہر شخص کر تو سکتا ہے، مگر اکثر لوگ کرتے نہیں ہیں۔ اس کے لیے آپ ایک سادہ سا حساب لگائیں۔ ایک سال میں 200 کتابیں پڑھنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ اس سلسلے میں پہلے ہم 2 قسم کے اعداد و شمار کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ پہلا، اوسطاً ہر امریکی 1 منٹ میں 200 سے 400 الفاظ تک پڑھتا ہے، یعنی یہ اوسط درجے کی رفتار ہے۔ آپ 1 منٹ میں میری طرح 400 الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، عموماً غیر افسانوی کتابوں میں 50,000 الفاظ ہوتے ہیں۔ اب ہم انہیں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 200 نان فکشن کتابوں کے کل الفاظ 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ ہوتے ہیں۔ 10 ملین الفاظ کو 400 ورڈز فی منٹ تقسیم کریں تو کل 25,000 منٹ بنتے ہیں، اور 25,000 منٹ کو سیکنڈز میں تقسیم کرتے ہیں تو 417 گھنٹے بنتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم سال بھر میں
200 کتابیں پڑھنے کے لیے محض 417 گھنٹے خرچ کرنے ہوں گے۔ مجھے پتہ ہے اگر آپ کا دماغ بھی میرے جیسا ہے تو ممکن ہے وہ 417 گھنٹے کا علم ہوتے ہی سن ہو جائے۔ آپ سوچیں گے کہ ہم میں سے اکثر لوگ تو ہفتے میں عموماً 40 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو وہ سالانہ 417 گھنٹے پڑھ کیسے سکتے ہیں؟ لیکن ذرا رکیے، دماغ کو الجھانے میں آنے کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ 417 گھنٹوں کی آخر حقیقت کیا ہے۔ بادی و نظر میں 417 گھنٹے واقعی ہی بہت لگتے ہیں، لیکن حقیقت جاننے کے لیے آئیے ہم چیک کرتے ہیں کہ عام طور پر ایک امریکی شہری سوشل میڈیا اور ٹی وی پر سال بھر میں کتنے گھنٹے صرف کرتا ہے۔ سال میں تقریباً 608 گھنٹے سوشل میڈیا پر اور 1642 گھنٹے ٹی وی پر ایک امریکی شہری خرچ کرتا ہے۔ گویا کل 2250 گھنٹے ہم لوگ یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ان اوقات کو آپ پڑھنے میں خرچ کریں تو سال میں 1000 کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ یعنی مجموعی طور پر بہت ساری کتابیں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے پاس مطلوبہ وقت موجود ہے، البتہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم اہم اور غیر اہم کاموں کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ ہمارے پاس پڑھنے اور مطالعہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن ٹویٹر، سوشل میڈیا پر وقت گزاری کے لیے، اوٹ پٹانگ قسم کی پارٹیوں میں شرکت کے لیے یا گھر بیٹھے ٹی وی کے بکواس پروگرام دیکھنے کے لیے کافی وقت ہوتا ہے۔ دراصل ہماری ذہنیت ایسی بنی ہوئی ہے کہ مطالعہ کرنا کافی محنت طلب کام لگتا ہے، اور اس وجہ سے ہم مطالعے سے دور بھاگتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ مطالعہ کرنا اہم اور فوائد اور منافع سے بھرپور عمل ہے۔ ہمیں اس کا بھی احساس ہے کہ ہمیں خوب مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسا کر نہیں پاتے۔ جو احساس و ادراک ہے اسے عملی جامہ نہیں پہنا پاتے۔ میں خود اپنے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں۔ میں یہاں کچھ ایسے طریقے بیان کرتا ہوں جو ہمارے اندر ذوق مطالعہ کی تخلیق و افزائش کے حوالے سے بہت مفید ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ماحول سازی کریں۔ اگر آپ نشہ خوری سے خلاصی چاہتے ہیں تو کیا آپ کوکین، ڈرگز یا نشہ آور چیزوں کو اپنے کمرے یا گھر کے آس پاس رکھیں گے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں کریں گے۔ اس طرح آج کل میڈیا کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس کی عادت سی ہو گئی ہے، اور ان کے لیے ان سے بچ جانا ہی مشکل ہے۔ جیسے ڈرگز سے پیچھا چھڑانا۔ کسی بھی چیز کو بدلنے کے لیے سب سے بڑا عامل ماحول ہوتا ہے۔ بس اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد سے ان تمام چیزوں کو دور رکھیں جو آپ کی توجہات اور خیالات کو منحصر کرتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ کتابیں ایسی جگہ رکھیں جہاں سے انہیں آسانی سے کسی بھی وقت اٹھا کر پڑھا جا سکے۔ میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں، لیکن اس سے میرے شغل مطالعہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جہاں بھی رہوں کتابیں ساتھ رکھتا ہوں، بس حسب خواہش کوئی بھی کتاب نکال کر پڑھنے لگتا ہوں۔ میرے موبائل کے ڈیسک ٹاپ پر صرف 2 ایپس ہیں، ایک کنڈل جو مطالعہ کرنے کے لیے ہے، اور دوسری ایپ اپنی روٹین اور نظام الاوقات کو طے کرنے کے لیے ہے۔ آپ اپنی روٹین بنائیے۔ طرز حیات کو بدلنے کے لیے محض قوت ارادی کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ اکثر تب آپ کو دھوکہ دے دیتی ہے جب آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہو۔ لہٰذا قوت ذہنی پر اعتماد کرنے کی بجائے آپ اپنے روز و شب کا ایک شیڈول بنا لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہر حال میں اپنے مقررہ شیڈول پر عمل کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ اگر ہیبٹ سائنس سے آپ واقفیت نہیں رکھتے تو آپ ٹینن کی ایک بک سپر ہیومن بائی ہیبٹ پڑھیے۔ اس کتاب کے مشمولات انتہائی عملیت پسندی پر مبنی ہیں، اور میں بھی عملیت پسندی پر ہی زور دیتا ہوں۔ ہر کام کے لیے نظام الاوقات متعین کرنے کی وجہ سے میں ذہنی، فکری و علمی اعتبار سے کئی سال آگے نکل چکا ہوں۔ یہ الگ بات ہے بعض دفعہ میں نے ایسی غلطیاں بھی کیں جو نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ اگر مجھے اپنی پچھلی زندگی مل جائے تو میں اپنے ساتھ ایک ہیبٹ کوچ رکھنا پسند کروں گا۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ کسی اچھی کتاب میں ایک انقلابی نقطہ خیال کا پڑھ لینا ہزاروں ڈالروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بس اگر کوچ آپ کو ایک مزید اچھی کتاب کا مطالعہ کرنے کی رہنمائی کر دے تو گویا آپ کو ان پر خرچ کیے گئے اپنے پیسوں کی قیمت مل گئی۔ مختلف موضوعات کو آپ پڑھیے۔
جب آپ پڑھنا شروع کریں تو ہر قسم کے موضوع پر پڑھیں، کسی خاص موضوع پر انحصار مت کریں۔ اگر آپ خوب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو موضوع یا ذرائع مطالعہ کے سلسلے میں محدود نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں مطبوعہ کتابیں بھی پڑھتا ہوں، اپنے موبائل پر مطالعہ بھی کرتا ہوں، آڈیو بک بھی سنتا ہوں، اور یہ کام میں پارک کے بینچوں پر، بسوں میں اور ہر جگہ کرتا ہوں۔ آپ اپنے ذوق مطالعہ کو موقع پرست بنائیے۔ جہاں بھی مطالعہ کرنے کا موقع ملے اسے استعمال کیجیے، اور اگر مل نہ رہا ہو تو اس کی جستجو میں ضرور رہیے۔ اگر میں نے مطالعے کی عادت نہ ڈالی ہوتی تو شاید اب تک میں اپنی وہی پسندیدہ ملازمت کر رہا ہوتا، وہیں اپنے آفس کی میز پر ہوتا اور اپنی دیدہ زیب نظروں سے گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتا رہتا اور سوچتا اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو کیا ہوگا۔ اگر آپ کو اپنے ذہن میں ابھرنے والے سوالات کا جواب چاہیے تو مطالعہ کیجیے، آپ کو اپنے سوالوں کا جواب ضرور مل جائے گا۔ یہ تحریر نیاب حسن کی ہے اور بشکریہ عدیل نور اختر صاحب کی وال سے انتخاب کیا گیا ہے۔